میرے محترم دوستو، یہاں سے بات شروع کرتا ہوں۔ ابھی پچھلے دنوں سونامی لہروں نے جو قیامت برپا کی، ایک شعر میں نے بھی کہا، اس میں دو مصرے برائے مطلع کہے میں نے، شعر عرض کرتا ہوں۔ عرض یوں کیا ہے کہ اندھیرا ہی اندھیرا چھا گیا ہے، اندھیرا ہی اندھیرا چھا گیا ہے، سویرا بھی اجالا کھا گیا ہے۔ اب آپ کی ذمہ داریاں دونوں مصروں پہ بڑھ جائیں گی کہ اندھیرا ہی اندھیرا چھا گیا ہے، سویرا بھی اجالا کھا گیا ہے، اور زمین والوں کی اوچھی حرکتوں پر۔ دوسرے مصرے پہ حوصلہ چاہوں گا کہ زمین والوں کی اوچھی حرکتوں پر سمندر کو بھی غصہ آ گیا ہے۔ واہ 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 واہ، کیا کہنے، واہ 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 واہ۔ شکریہ کہ زمین والوں کی اوچھی حرکتوں پر، زمین والوں کی اوچھی حرکتوں پر سمندر کو بھی غصہ آ گیا ہے، سمندر کو بھی غصہ آ گیا ہے۔ سمندر کے کسی بھی پار رہنا، سمندر کے، آپ حضرات سے تخاطب کہ سمندر کے کسی بھی پار رہنا، مگر طوفان سے ہوشیار رہنا۔ واہ 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 واہ، سمندر کے کسی بھی پار رہنا، مگر طوفان سے ہوشیار رہنا۔ لگاؤ تم میری قیمت لگاؤ، واہ لگاؤ تم میری قیمت لگاؤ، مگر بکنے کو بھی تیار رہنا۔ واہ 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 واہ، لگاؤ تم میری قیمت لگاؤ، مگر بکنے کو بھی تیار رہنا۔ اپنا ایک شعر اہل علم حضرات سے ایک لفظ کی معذرت کے ساتھ پیش کرتا ہوں۔ دیکھیے طاہری صاحب، شعر عرض کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ عرض کیا ہے کہ یہ کرم بھی کم نہیں ہم پر تیرا رب کریم۔ واہ 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 واہ، ایک ایک لفظ میں شرکت کریں کہ یہ کرم بھی کم نہیں ہم پر تیرا رب کریم، برہنہ پیدا ہوئے ملبوس دفنائے گئے۔ واہ 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 واہ، واہ 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 واہ، یہ کرم بھی کم نہیں ہم پر تیرا رب کریم، برہنہ پیدا ہوئے ملبوس دفنائے گئے۔ ایک شعر اور عرض کرتا ہوں۔ 2005 میں صلاح الدین بھائی کے کمرے کا کیلنڈر تو بدل جاتا ہے ہر سال۔ کیا کہنے، واہ واہ واہ، پوری دنیا کے حالات پر نظر رکھیں، اپنی ذات سے لے کر پوری کائنات تک، کہ کمرے کا کیلنڈر تو بدل جاتا ہے ہر سال۔ کمرے کا کیلنڈر تو بدل جاتا ہے ہر سال، اب کہ میرے حالات بدل دے میرے مولا۔ واہ 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 واہ، کمرے کا کیلنڈر تو بدل جاتا ہے ہر سال، اب کہ میرے حالات بدل دے میرے مولا۔ عرض کر رہا تھا کہ کمرے کا کیلنڈر تو بدل جاتا ہے ہر سال، اب کہ میرے حالات بدل دے میرے مولا، اور یہ دو مصرے کے پرانے زخم بھر دے میرے مولا۔ کیا کہنے، واہ، پرانے زخم بھر دے میرے مولا، نئے زخموں کی گنجائش تو نکلے۔ واہ 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 واہ، پرانے زخم بھر دے میرے مولا۔ ایک شعر اور عرض کر کے ایک مطلع عرض کروں گا کہ حسد کی آگ میں جل کر بتاؤ کیا ملا آخر، اگر جلنا ہی تھا تم کو چراغوں کی طرح جلتے۔ کیا کہنے، واہ واہ، حسد کی آگ میں جل کر بتاؤ۔ آئیے مطلع عرض کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ عنایت نواز بھائی، بجھتے ہوئے دیے پہ ہوا نے اثر کیا۔ کیا کہنے، واہ 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 واہ، ذرا سا والیوم بڑھا دیجیے کہ بجھتے ہوئے دیے پہ ہوا نے اثر کیا۔ دوسرا مصرع اگر اچھا اور سچا ہو تو ایسا لگنا چاہیے کہ دبئی میں مشاعرہ ہو رہا ہے کہ بجھتے ہوئے دیے پہ ہوا نے اثر کیا، ہوا نے اثر کیا۔
بجھتے ہوئے دیے پہ ہوا نے اثر کیا، ہوا نے اثر کیا، ماں نے دعائیں کی تو دوا نے اثر کیا۔ واہ 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 بھائی، واہ 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 واہ۔ محبت بجھتے ہوئے دیے پہ ہوا نے اثر کیا، ہوا نے اثر کیا، ماں نے دعائیں کی تو دوا نے اثر کیا، ماں نے دعائیں کی تو دوا نے اثر کیا۔ جو تیرے ساتھ رہ کے کٹ جائے، جو تیرے ساتھ رہ کے کٹ جائے، وہ سزا بھی سزا نہیں لگتی۔ جو تیرے ساتھ رہ کے کٹ جائے وہ سزا بھی سزا نہیں لگتی۔ جس نے ماں باپ کو ستایا ہو اس کو کوئی دعا نہیں لگتی۔ واہ 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 واہ۔ جس نے ماں باپ کو ستایا ہو اس کو کوئی دعا نہیں لگتی۔ ایک مطلع ایک شعر اور عرض کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ عنایت۔ عرض کیا ہے کہ دھوپ کو سایہ زمین کو آسماں کرتی ہے ماں، دھوپ کو سایہ زمین کو آسماں کرتی ہے ماں، ہاتھ رکھ کر میرے سر پر سائباں کرتی ہے ماں۔ اور دوستو، جس کو اللہ رب العزت نے، جن کی والدائیں حیات ہوں، ان کے لیے خاص طور پر میں نے ایک بار پڑھا مسجد نبوی میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کچھ صفائی کر رہے تھے، کچھ اٹھا کر پھینک رہے تھے۔ آقا نامدار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا کہ کیا کر رہے ہیں؟ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، ایک بلی نے بچے دے دیے ہیں، مسجد ناپاک ہو گئی ہے، اسے اٹھا کر باہر پھینک رہے ہیں۔ کیسی کریم ذات آقا نامدار کی! آپ نے فرمایا کہ اب یہ بلی ماں بن چکی ہے، اس کا احترام واجب ہے، اسے یہیں رہنے دو۔ جب حیوانوں کی ماں کا یہ حال ہے تو انسانوں کی ماں کا کیا حال ہوگا؟ شعر ملاحظہ فرمائے، ایک ایک لفظ میں شرکت کریں کہ دھوپ کو سایہ زمین کو آسماں کرتی ہے ماں، ہاتھ رکھ کر میرے سر پر سائباں کرتی ہے ماں، میری خواہش اور میری ضد اس کے قدموں پر نثار، میری خواہش اور میری ضد اس کے قدموں پر نثار، ہاں کی گنجائش نہ ہو تو پھر بھی ہاں کرتی ہے ماں، ہاں کی گنجائش نہ ہو تو پھر بھی ہاں کرتی ہے ماں۔ مجھے ایک مطلب ایک شعر یاد آیا کہ صلیب و دار سے تنگ آ گئے ہیں، صلیب و دار سے تنگ آ گئے ہیں، لب اظہار سے تنگ آ گئے ہیں، الہی چھین لے یہ زندگانی، وہ اب بیمار سے تنگ آ گئے ہیں۔ اور ستایا تھا جنہوں نے باپ کو کل، ستایا تھا جنہوں نے باپ کو کل، وہ برخوردار سے تنگ آ گئے ہیں۔ ایک مطلع اور دو شعر حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ تنہائی کا جشن مناتا رہتا ہوں، تنہائی کا جشن مناتا، تنہائی کا جشن مناتا رہتا ہوں، تنہائی کا جشن مناتا رہتا ہوں، تنہائی کا جشن مناتا رہتا ہوں، خود کو اپنے شعر سناتا رہتا ہوں،
خود کو، اور دوستو ادب اور سیاست کا فرق ملاحظہ فرمائیں کہ خود کو اپنے شعر سناتا رہتا ہوں، وہ بھاشن سے آگ لگاتے رہتے ہیں، وہ بھاشن سے آگ لگاتے رہتے ہیں، میں غزلوں سے آگ بجھاتا رہتا ہوں، واہ واہ واہ، وہ بھاشن سے آگ لگاتے رہتے ہیں، وہ بھاشن سے آگ لگاتے رہتے ہیں، میں غزلوں سے، اور میں نے جس شعر کے لیے آپ کو زحمت دی، میں نے مطلب سنایا تھا کہ بجھتے ہوئے دیے پہ ہوا نے اثر کیا، ماں نے دعائیں کی تو دوا نے اثر کیا۔ شعر ملاحظہ فرمائیں کہ تنہائی کا جشن مناتا رہتا ہوں، شعر دیکھیں کہ جنت کی کنجی ہے میری مٹھی میں، جنت کی کنجی ہے میری مٹھی میں، اپنی ماں کے پاؤں دباتا رہتا ہوں۔ واہ 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 واہ۔ نواز بھائی آئیے آئیے، بھی شاعری نہیں، جنت کی کنجی ہے میری مٹھی میں، اپنی ماں کے پاؤں دباتا رہتا ہوں، اپنی، بہت بہت شکریہ۔ دیکھیے ایک مطلب عرض کرتا ہوں کہ جان کر گونگا ہوں اور بہرا ہوں میں، جان کر گونگا ہوں اور بہرا ہوں میں، اس لیے اس شہر میں زندہ ہوں میں، جان کر گونگا ہوں اور بہرا ہوں میں، اس لیے اس شہر میں زندہ ہوں میں، زندہ ہوں میں۔ اور شعر ملاحظہ فرمائیں کہ جان کر گونگا ہوں اور بہرا ہوں میں، اس لیے اس شہر میں زندہ ہوں میں، اس نے رسمن جب بھی پوچھا میرا حال، اس نے رسمن جب بھی پوچھا میرا حال، میں نے تنزن کہہ دیا اچھا ہوں میں۔ واہ 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 واہ، اس نے رسمن جب بھی پوچھا میرا حال، میں نے تنزن کہہ دیا اچھا ہوں میں۔ ایک غزل کا مطلب اور دو شعر حاضر کرتا ہوں کہ رو لینے سے دل کا بوجھ بھی ہلکا ہوتا ہے، واہ رو لینے سے دل کا بوجھ بھی ہلکا ہوتا ہے، بارش ہو جائے تو موسم اچھا ہوتا ہے، واہ واہ، بارش ہو جائے تو موسم اچھا ہوتا ہے، اور چاند دریچے میں اترا ہے یا تم بیٹھے ہو، واہ واہ، چاند دریچے میں اترا ہے یا تم بیٹھے ہو، اکثر دیکھنے والوں کو یہ دھوکا ہوتا ہے، واہ، اکثر دیکھنے والوں کو یہ دھوکا ہوتا ہے۔ اور دوستو شعر ملاحظہ فرمائیں، آپ کو بہت یہ مرحلے سے گزرنا پڑتا ہوگا، دیار چھوڑ کر محنت اور مشقت کی زندگی گزارنے والوں سے، وہاں رہنے والوں کی مختلف فرمائشیں، حقوق، اور جب یہاں سے لوٹتے ہیں تو ہاتھ میں کیا ہوتا ہے۔ شعر عرض کرتا ہوں کہ رو لینے سے دل کا بوجھ بھی ہلکا ہوتا ہے، بارش ہو جائے تو موسم اچھا ہوتا ہے، کہ بھوکے ننگے ہی رشتوں کو پانی دیتے ہیں، واہ، بھوکے ننگے ہی رشتوں کو پانی دیتے ہیں، پیسے والوں کا تو سب کچھ پیسہ ہوتا ہے، بھوکے ننگے ہی رشتوں کو پانی دیتے ہیں، پیسے والوں کا تو سب کچھ پیسہ ہوتا ہے۔ اور دو مصروں میں ایک اشارہ کیا تھا انور بھائی نے، ایک اعتراض 1400 سال سے، ایک اعتراض وہ پیش کرتا ہوں کہ رو لینے سے دل کا بوجھ بھی ہلکا ہوتا ہے، بارش ہو جائے تو موسم اچھا ہوتا ہے، کہ غیرت ان کے دروازے پر سجدہ کرتی ہے، کیا کہنے، غیرت ان کے دروازے پر سجدہ کرتی ہے، جن کے دروازے پر ٹاٹ کا پردہ ہوتا ہے، واہ 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 واہ، غیرت ان کے دروازے پر سجدہ کرتی ہے، جن کے دروازے پر ٹاٹ کا پردہ ہوتا ہے۔ اور کچھ رشتے اپنے ہو کر انجانے ہوتے ہیں، کچھ رشتے اپنے ہو کر انجانے ہوتے ہیں، کچھ لوگوں سے ایک انجانا رشتہ ہوتا ہے، کچھ لوگوں سے ایک انجانا رشتہ ہوتا ہے۔ پھر میں نے ایک حدیث پاک سے استفادہ کیا ہے، اگر رات کو لیٹتے ہوئے
बिस्तर की सिलवटें आपके इस गुनाहगार के ये दोनों मिसरे याद दिलाएं तो मेरी खुशनसीबी। शेर अर्ज करता हूं कि गैरत उनके दरवाजे पर सजदा करती है जिनके दरवाजे पर टाट का पर्दा होता है। शेर अर्ज किया है कि दिन भर की करतूतों का जब चिट्ठा लिखता हूं, क्या कहने, दिन भर की करतूतों का जब चिट्ठा लिखता हूं, रात को अक्सर मुझसे मेरा झगड़ा होता है। वाह 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 वाह। दिन भर की करतूतों का जब चिट्ठा लिखता हूं, रात को अक्सर मुझसे मेरा झगड़ा होता है। एक मुझे 4 मिसरे याद आए कि मिट्टी की ये दीवारें, ये ईंट के घर अच्छे, मिट्टी की ये दीवारें, ये ईंट के घर अच्छे, कुछ शहर के लोगों से जंगल के शजर अच्छे। मिट्टी की ये दीवारें, ये ईंट के घर अच्छे, कुछ शहर के लोगों से जंगल के शजर अच्छे। होती है अज़ां लेकिन बेदार नहीं होते, ए गाफिलो तुमसे तो मुर्गाने सहर अच्छे। वाह वाह वाह। होती है अज़ां लेकिन बेदार नहीं होते, ए गाफिलो तुमसे तो मुर्गाने सहर अच्छे। और तबाहियों की हदों से गुजर गए होते, तबाहियों की हदों से गुजर गए होते, हकीर जर्रे फजा में बिखर गए होते। और गुनाहगार तो ऐसे थे हम कि बस तौबा, गुनाहगार तो ऐसे थे हम कि बस तौबा, खुदा करीम ना होता तो मर गए होते। बहुत अच्छे, वाह वाह। खुदा करीम ना होता तो मर गए होते, खुदा करीम ना होता तो मर गए होते। एक मतला 2 शेर हाजिर करके इजाजत चाहता हूं कि सितमगर वक्त का तेवर बदल जाए तो क्या होगा। सितमगर वक्त का तेवर बदल जाए तो क्या होगा, मेरा सर और तेरा पत्थर बदल जाए तो क्या होगा। वाह 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 वाह। सितमगर वक्त का तेवर बदल जाए तो क्या होगा, मेरा सर और तेरा पत्थर बदल जाए तो क्या होगा। और आपकी दाद चाहता हूं, दुआएं चाहता हूं कि सितमगर वक्त का तेवर बदल जाए तो क्या होगा, मेरा सर और तेरा पत्थर बदल जाए तो क्या होगा। कि अमीरो कुछ न दो, ताने तो मत दो इन फकीरों को। अमीरो कुछ न दो, ताने तो मत दो इन फकीरों को। जरा सोचो अगर मंजर बदल जाए तो क्या होगा। वाह 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 वाह। शुक्रिया भाई, जिंदाबाद, क्या कहने, वाह वाह वाह। अमीरो कुछ न दो, ताने तो मत दो इन फकीरों को। जरा सोचो अगर मंजर बदल जाए तो क्या होगा। जरा सोचो अगर मंजर बदल जाए तो क्या होगा। जरा सोचो अगर मंजर बदल जाए तो क्या होगा। एक गजल के लिए हुक्म, उसका मतलब और शेर अर्ज करता हूं। एक मुझे शेर याद आया कि जीने के सिर्फ एक बहाने में मर गए, जीने के सिर्फ एक बहाने में मर गए, हम जिंदगी का बोझ उठाने में मर गए। हम जिंदगी का बोझ उठाने में मर गए। और मुलाजा फरमाएं कि हम जिंदगी का बोझ उठाने में मर गए, और अच्छा था घर की आग बुझाने में मरते हम। अच्छा था घर की आग बुझाने में मरते हम, अफसोस अपनी जान बचाने में मर गए। वाह 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 भाई, वाह। अच्छा था घर की आग बुझाने में मरते हम, अफसोस अपनी जान बचाने में मर गए, अफसोस अपनी जान बचाने में मर गए। और शेर याद आया कि जो है इस चिराग की जिंदगी उसी जिंदगी के खिलाफ है, जो है इस चिराग की जिंदगी उसी जिंदगी के खिलाफ है। दोस्तों, इसमें किसी तमहीद की जरूरत नहीं महसूस करता, अहले इल्म का मजमा है। अब देखिए, चिराग और रोशनी आप खुद तय करें, कौन चिराग कौन रोशनी। कि जो है इस चिराग की जिंदगी उसी जिंदगी के खिलाफ है, उसी जिंदगी के खिलाफ है। ये चिराग कैसा चिराग है कि जो रोशनी के खिलाफ है। वाह 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 वाह। ये चिराग कैसा चिराग है कि जो रोशनी के खिलाफ है। ये जला दिया, वो बुझा दिया, ये तो काम है किसी और का। क्या कहने, वाह। ये जला दिया, वो बुझा दिया, ये तो काम है किसी और का। ना हवा के कोई खिलाफ है, ना हवा किसी के खिलाफ है। वाह 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 वाह।
یہ جلا دیا وہ بجھا دیا یہ تو کام ہے کسی اور کا، کسی اور کا. نہ ہوا کے کوئی خلاف ہے، نہ ہوا کسی کے خلاف، نہ ہوا کے کوئی خلاف ہے، نہ ہوا کسی کے خلاف ہے. وہ ہے بے وفا، وہ ہے بے وفا تو وفا کرو. وہ ہے بے وفا تو وفا کرو، تو وفا کرو. جو اثر نہ ہو تو دعا کرو. وہ ہے بے وفا تو وفا کرو، جو اثر نہ ہو تو دعا کرو، تو دعا کرو. جسے چاہو اس کو برا کہو، یہ تو دوستی کے خلاف ہے. واہ واہ. جسے چاہو اس کو برا کہو تو دوستی کے خلاف ہے. پھر دو اشارے کرتا ہوں، خدا کرے کہ اس بے چینی، اس کرب کی طرف آپ کی رسائی ہو کہ جو ہے اس چراغ کی زندگی اسی زندگی کے خلاف ہے. جو ہے اس چراغ کی زندگی اسی زندگی کے خلاف ہے. یہ چراغ کیسا چراغ ہے، کیسا چراغ ہے کہ جو روشنی کے خلاف ہے. دو اشارے صلاح الدین بھائی کہ وہ جو دھوپ تھی، وہ جو دھوپ تھی وہ سمٹ گئی. وہ جو دھوپ تھی وہ سمٹ گئی. وہ جو چاندنی تھی بکھر گئی. وہ جو دھوپ تھی وہ سمٹ گئی. وہ جو چاندنی تھی بکھر گئی. مگر ایک جگنو حقیر سا ابھی تیرگی کے خلاف ہے. مگر ایک جگنو حقیر سا ابھی تیرگی کے خلاف ہے. اور یہ آخری شعر بطور تحفہ ایک لفظ میں آپ کی شرکت چاہتا ہوں. دوستو، زندگی میں ہوتا یہ ہے کہ جب ہم دکھ اور تکلیف میں ہوتے ہیں بہت سارے لوگ ان کاندھوں پر سر رکھ کر رونے والے ملتے ہیں، لیکن منظر بدلتا ہے تو شاعر کا احساس. دیکھیے، شاید کسی زندگی کے موڑ پہ آپ کو بھی ایسا احساس ہو کہ جو ہے اس چراغ کی زندگی اسی زندگی کے خلاف ہے. یہ چراغ کیسا چراغ ہے، کیسا چراغ ہے کہ جو روشنی کے خلاف ہے. یہ جلا دیا وہ بجھا دیا یہ تو کام ہے کسی اور کا. نہ ہوا کے کوئی خلاف ہے، نہ ہوا کسی کے خلاف ہے. ایک آدمی کی شرکت چاہتا ہوں کہ وہ جو میرے غم میں شریک تھا، وہ جو پال صاحب اور شرما جی کہ وہ جو میرے غم میں شریک تھا، وہ جو میرے غم میں شریک تھا جسے میرا غم بھی عزیز تھا. وہ جو ہے اس چراغ کی زندگی اسی زندگی کے خلاف ہے. یہ چراغ کیسا چراغ ہے کہ جو روشنی کے خلاف ہے. وہ جو میرے غم میں شریک تھا جسے میرا غم بھی عزیز تھا. میں جو خوش ہوا تو پتا چلا وہ میری خوشی کے خلاف ہے. واہ 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 واہ.